بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے متعلق دو جملوں میں ایک بات عرض کروں اور اسلام سے متعلق بھی، اور پھر گفتگو آگے بڑھاؤں۔ دنیا سے متعلق قرآن مجید، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ارشادات ائمہ دین، خصوصیت کے ساتھ ارشادات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان ارشادات میں دونوں رخ پیش کیے گئے ہیں دنیا کے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ائمہ دین علیہ السلام کے کلام میں دنیا کی مذمت ہے، دنیا سے بیزاری سکھائی گئی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ حرص و ہوس کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے سامنے بار بار دنیا کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے سامنے حقیقی رخ بھی پیش کرنا ہو، تو اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عظیم الشان خطبہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت کے سامنے، کس کے سامنے؟ ابو تراب کے سامنے، ابو المساکین کے سامنے، ابو الایتام کے سامنے، اس کے سامنے جس نے امیری میں درویشی کی روایت قائم کی اور جس نے درویشی میں امیری کر کے دکھائی، اس کے سامنے، جو خود زاہد تھے، دنیا کا زاہد ترین شہنشاہ۔ اگر آپ دنیا کا زاہد ترین شہنشاہ تلاش کریں تو ایک ہی نام سامنے آئے گا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ جن کی صفت یہ تھی، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ حکمراں تھے، اس وقت ایک شخص آیا دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور معمولی سی پیوند لگی ہوئی ایک ردا ہے۔ کہا میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ تم سے کیا مطلب، تم تو دربان ہو، امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں میں دربان نہیں ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں۔ میں اس طرح زندگی بسر کرتا ہوں کہ میری مملکت میں جو کمزور ترین فرد زندگی بسر کرتا ہے، اس کی سطح زندگی میری سطح زندگی کے برابر رہے، میرا طرز زندگی اس سے برتر نہ ہو جائے۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سچی حقیقی تاریخ ہے۔ اور یہ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں یہ تجلیاں ملتی ہیں کہ علی کس کے آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ اب یہ میرا جملہ ہے، اکثر کہتا رہتا ہوں، اور جیسے شعراء اپنا شعر مکرر سناتے رہتے ہیں اور خجالت انہیں محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح اگر میں یہ اپنا جملہ بھی مکرر کہتا رہتا ہوں تو مجھے کبھی خجالت محسوس نہیں ہوتی۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید مصطفیٰ ہے، اور سب سے بڑا عالم توحید جو اس معلم کے زیر تربیت پروان چڑھا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ و مرتضیٰ، تو جو حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش تربیت میں پروان چڑھے گا، اس کی سیرت، اس کا برتاؤ، اس کا اپروچ، اس کا اخلاق، اس کی آئیڈیالوجی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تھی جو حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، جو خود زاہد ترین شہنشاہ تھا۔ اس کے سامنے کوئی شخص آ کر چاہے ازرائے تملق، چاہے رسمن دنیا کی مذمت کرنے لگا ایک شخص، لیکن اب بعض حضرات کے پاس کوئی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتا ہے تو بے سبب ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے وہی بات کہے جس بات کے کہنے کی ضرورت ہو، جو بات جس موقع پہ کہنی ہے وہ بات کہیے، نہیں کہنی ہے تو خاموش رہیے۔ کس نے کہا ہے کہ گفتگو کرنا ضروری ہے؟ خاموشی عبادت ہے، خاموشی ریاضت ہے، خاموشی کا اجر ہے۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، چاہے اس میدان سے ہمارا تعلق ہو یا تعلق نہ ہو۔ سیاست پہ ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سیاست پہ ان سے بڑا ماہر کوئی شخص نہیں ہے۔ کسی نے اپنی بیماری کا تذکرہ کر دیا تو پھر دیکھ لیجئے کہ طب پر اور مختلف طب کی ڈسپلنز پہ کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی باخبر شخص نہیں ہے طبی مسائل میں۔
یہ کمزوریاں ہیں شخصیت کی جو عام ہیں۔ ایک شخص نے رسماً گفتگو کی گویا دنیا کی مذمت علی کے سامنے، اس وقت جلال آ گیا آپ کو کہ ویحک، وائے ہو تجھ پر، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے جس دنیا کے ذریعے سے اللہ نے جنت کمانے کا سلیقہ سکھایا ہے، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ جو سجدگاہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اس دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ جہاں لوگوں نے ریاضتیں کر کے خدا کی معرفت حاصل کی ہے اور جنت کمائی ہے۔ دنیا کا وہ جمالیاتی رخ پیش کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ یہی دنیا تو ہے، بنائی کس نے ہے یہ دنیا؟ تو نے بنائی ہے، شیطان نے بنائی ہے، مگر کیا ثنویت کا قائل ہے، یزدان و اہرمن کا قائل ہے؟ اسی خدا نے جس نے جنت بنائی ہے، اسی خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، اور بنائی اس لیے ہے کہ اس دنیا سے گزر کے انسان جنت تک پہنچے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا وہ زمین ہے جس میں تخم ریزی کر کے آخرت کی فصل کاٹی جا سکتی ہے۔ اس دنیا کی مذمت کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کی مذمت کی جائے؟ تو دونوں رخ ہیں دنیا کے۔ دنیا سے اگر انسان کا تعلق اس طرح کا ہو، اب بہرحال کنایا ہے اور وہ بھی کنایا مستعار ہے خود ارشاد مولا سے۔ ایک شخص اور آیا اور اس نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے دنیا کی طرف رغبت رکھنے والوں کی مذمت کی، تو معلوم ہے حضرت نے کیا جواب دیا؟ خود مذمت فرماتے تھے، لیکن جب اس شخص نے مذمت کی تو آپ نے اس کی تکذیب کی اور اس کی تصحیح کی، اس کے قول کی ترمیم کی۔ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے، انسان جو کہہ رہا ہو وہ سچ کہہ رہا ہو۔ دیکھیے موضوع بہت بڑا ہے اقدار کا، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں، اقدار انسانی یا اقدار اسلامی یہ تہ در تہ ہیں، ذو مراتب ہیں، ان کے کئی مراتب ہیں۔ بچوں کو اگر یہ جملہ یاد رہ جائے، دیکھیے یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، کاش یہ جملہ یاد رہ جائے، یہ پوری کائنات ایک سچ ہے۔ اس سچ کو ڈسکور کرنا، اس سچ کو منکشف کرنا، اس سچ کو درک کرنا ایک منزل ہے، یہ معرفت کی منزل ہے، یعنی سچ کو سچ سمجھنا یہ ایک منزل، سچ کو سچ ماننا یہ دوسری منزل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سمجھیں اسے مان بھی لیں، اکثر ہوتا ہے معاشرے میں، اب یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ سچ کو سچ ماننا ایمان ہے، سچ کو سچ سمجھنا معرفت کی منزل ہے، سچ کو سچ کہنا، ایک یہ کہ سمجھ گئے مان لیا، کہنے کی ہمت نہیں ہے، سچ کو سچ کہنا یہ عدل ہے، اور سچ کو سچ کر دکھانا یہ وفا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، ایک سچ۔ اب یہ خود جملہ تشریح طلب ہے، 1 گھنٹہ چاہیے مجھے کہ اس جملے کی تشریح کروں، ظاہر ہے وہ 1 گھنٹہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس۔ یہ پوری کائنات ایک سچ ہے، یہ فقرہ اگر ذہنوں میں رہ گیا تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بہت سے عرفانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور منطق سے لے کے فلسفے اور عرفان تک جو ٹروتھ یا صداقت یا صدق کی بحث ہے وہ بھی اس میں سمٹ آئے۔ پوری کائنات ایک سچ ہے، کون اس سچ کے کتنے حصے کو منکشف کر پاتا ہے، اس ایک سچ کے کتنے جز کو منکشف کر پاتا ہے کون انسان، اسی اعتبار سے اس کی دانشورانہ، علمی، طالب علمانہ، اخلاقی، اقداری شخصیت بنتی ہے۔ اخلاقی شخصیت ہو یا اقداری شخصیت، کس کے پاس کتنا سچ ہے اس ایک سچ کا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ سچ کتنا سمجھا، یعنی اس کی معرفت کتنی ہے، اس نے اس معرفت کو حاصل کرنے کے بعد مانا کتنا، ایمانی منزل کتنی ہے، ماننے کے بعد اس کا اظہار کتنا کر پاتا ہے، یعنی عدل کتنا ہے اس کے اندر، اور سچ کو اپنی زندگی میں سچ کر دکھاتا ہے یا نہیں۔ یہ اقدار اس طرح وجود میں آتی ہیں، بڑی پیچیدہ بحث ہے اقدار کی اور علوم کی۔ اب اگر کوئی شخص جو کہہ رہا ہے خود بلیو نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو وہ جھوٹا ہے چاہے سچی بات کہہ رہا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا، نان بلیور ہے، بلیو نہیں کرتا، خدا کو نہیں مانتا، اور آپ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، سچ کہہ رہا ہے وہ؟ کس سے دعا کرتا ہے بھائی؟ خدا ہی کا قائل نہیں ہے تو دعا کس سے کرتا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہ رسماً کہہ رہا ہے شخص کہنے والا۔ اس رسمی طور پر کہے ہوئے جملے کی ارزش کتنی ہو سکتی ہے، کس ترازو پہ تولیں اسے، سچ کی ترازو پہ یا جھوٹ کی ترازو پہ؟ اور ایسی ہزاروں لاکھوں مثالیں دی جا سکتی۔ جس وقت جو کہہ رہا ہے، ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا ہے،
بات ٹھیک کہہ رہا ہے، علی کہہ رہے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود جو کہنے والا ہے اس وقت وہ صادق القول نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صادق ہونا کتنی بڑی منزل ہے کہ انسان صادق ہو. یعنی عجیب و غریب بات ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا یہ تضاد ہے، تناقض ہے کہ انسان سچ کہہ رہا ہو اور اسی لمحے اس حال میں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو. اس لیے کہ کہہ رہا ہے رسماً سنی ہوئی بات، وہ بات سچ ہے مگر یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے اس نے آ کر مذمت شروع کی کہ دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں لوگ. کیا حسین فقرہ ہے، خدا کی قسم یاد رکھیے گا. مولا کائنات کا جملہ ہے، اس کائنات کے زاہد ترین شہنشاہ کا جملہ ہے. فرماتے ہیں وَيْحَكْ وائے ہو تجھ پر، الدنیا کالام للرجل ولا یلام الرجل علی حب امہ. یہ دنیا ایک انسان کے لیے ماں کی مانند ہے اور اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا انسان کے لیے ماں کی مانند ہے اور اگر کوئی انسان ماں سے محبت کرے تو اس انسان کی مذمت نہیں کی جاتی. یہاں اس قدر چھوٹے سے فقرے میں، اس مختصر سے مکالمے میں کیا قیامت ہے، اس کی کتنی تشریح کی جائے. مثال جو دی، تشبیہ جو دی، تمثیل جو پیش کی وہ ماں کی پیش کی ہے. یعنی انسان ماں کے وجود پر انحصار کرتا ہے، ماں کے سینے سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، ماں کی شفقت کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ ماں کا لحاظ کرتا ہے، ماں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ماں کا خیال رکھتا ہے. اس کے باوجود وہ ماں کی طرف جو نظر اٹھاتا ہے نہایت پاکیزہ اور مقدس نظر ہوتی ہے، احترام کی نظر ہوتی ہے، اعزاز کی نظر ہوتی ہے. وہ نظر ایسی نہیں ہوتی کہ اس نظر کو کسی بھی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے. کیا تمثیل ہے، کیا اصلاح ہے فکر کی اور برتاؤ کی، رویے کی. اور ان ارشادات کی روشنی میں جو اقدار بنیں گی وہ کیا اقدار ہوں گی. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ 2 جملے عرض کروں گا دنیا سے متعلق اور 2 جملے اسلام سے متعلق. دنیا کے 2 رخ ہیں. اگر ہم دنیا سے اپنا رشتہ ویسا رکھیں جیسا بیٹے اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے تو یہ رشتہ مقدس ہے اور دنیا سے محبت کرنا بھی موجب اجر و ثواب ہوگا. اور اگر ہم رشتہ دوسرے انداز کا رکھتے ہیں تو وہ قابل مذمت ہے. اب اسلام سے متعلق بھی ایک جملہ کہوں، برداشت کیجئے، گرہ میں باندھ لیجئے. یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ ہرگز مسلکی یا مذہبی پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پس منظر نہیں. میرے نزدیک کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا کہ انسان، یہ جو مسالک ہے، مسالک کا وجود فطری ہے. بہت سے اختلافات اجتہادی اختلافات ہیں. اجتہاد زندگی کے لیے ضروری ہے. اجتہاد کی دعوت قرآن نے دی ہے. خطیب قرآن، حبیب کبریا، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر واقعاً کوئی شخص واقعاً مجتہد ہے، خدا کی خاطر اس نے اجتہاد کیا ہے، وہ ایک نظریہ رکھتا ہے، ایک فتویٰ دیتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے محنت کی، دیانتداری کے ساتھ کسی حکم کو دریافت کرنا چاہا، کسی حکم الہی کو کشف کرنا چاہا، وہ جس نتیجے تک پہنچا وہ اس کے حق میں حجت ہے. تو یہ مسئلہ کبھی میرے لیے نہیں رہا کہ کتنے مسالک ہیں اور کتنے فرقے ہیں. یہ جملہ میں کہیں اور کہہ چکا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف 2 فرقے ہیں مسلمانوں کے درمیان. اس لیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یہ معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں. 2 فرقے ہیں صرف. ایک وہ اسلام ہے جو الہی اسلام ہے اور ایک وہ اسلام ہے جو سیاسی اسلام ہے. ایک الہی اسلام ہے اور ایک سیاسی اسلام ہے، اور ان دونوں کی تفصیل اگر پیش کروں تو گھنٹوں صرف ہوں گے. لیکن 2 فقرے یاد رکھ لیں آپ تو آپ مطمئن بھی ہو جائیں گے اور سوچتے رہیے گا اور ابواب کھلتے چلے جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ الہی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ انسان مسلم و مومن اپنا پورا وجود اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور سیاسی اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دیتا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اس میں کسی مسلک، ایک مسلک کی بات نہ کیجیے گا، 2 مسلک کی. سب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ اسلام کا نام لے رہا ہے کس لیے، وہ دین کا نام لے رہا ہے کس لیے، وہ خدا کا نام لے رہا ہے کس لیے. اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے صرف. تو وہ بھی غلامانہ اور تاجرانہ عبادت ہے. وہی امیر المومنین، وہی زاہد ترین شہنشاہ،
اسی کا جملہ، اور وہ بھی کس سے جملہ فرماتے ہیں؟ مجمع عام میں لوگوں سے خطاب کر کے نہیں کہا ہے کہ لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ انہیں نصیب ہو جائے، بلکہ مقام عبادت میں، مقام مناجات میں علی کی تنہائی کی یہ گفتگو ہے جو لوگوں نے سن لی تو ہمیں بتا دی کہ علی خدا سے مخاطب ہو کے کہتے تھے پروردگار میں تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں نے تجھے لائق عبادت جانا ہے تب عبادت کرتا ہوں۔ وہ عبادت جو لالچ میں کی جائے وہ تاجرانہ عبادت ہے، وہ عبادت جو خوف کے تحت کی جائے وہ غلامانہ عبادت ہے۔ میں عبادت احرار کرتا ہوں، آزادوں کی عبادت، آزادہ رووں کی عبادت، احرار کی عبادت۔ یہ امیر المومنین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ خانوادہ رسالت ہے کہ جو دنیا کو حریت کی قدر و قیمت سے بھی آشنا کرتا ہے۔ بہرحال تو عبادت کوئی جنت کے خوف سے کرتا ہے، کوئی دنیا کے مصالح کے تحت۔ ہم لوگ اپنی، میں اور کسی کی کیا بات کروں، دنیا میں مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہر مسجد کے منارے سے اذان بلند ہے اور 5 وقتی نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ اکبر کہے، نماز پڑھے، سجدے میں سر رکھے اور پھر اس کے سر میں اور دل میں غرور و تکبر پایا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور پھر معاشرتی زندگی میں، چاہے وہ اپنے گھر کی زندگی ہو، اپنی بیوی بچوں کے درمیان، یا معاشرے میں ہو، یا سیاست و اقتصاد کے میدان میں ہو، وہ اپنی رائے کو مستبدانہ طور پر، جابرانہ طور پر پیش کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، تو وہ لا الہ الا اللہ کیا ہوا؟ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا؟ رسول اللہ کا فرمان، ائمہ دین کا فرمان، یا آپ کا فرمان؟ پوری دنیا میں کتنی اذانیں ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، کتنی جماعتیں ہو رہی ہیں، رسمن ہو رہی ہیں، پیش نماز نمازیں پڑھا رہے ہیں قربتاً اللہ، یا اس لیے کہ جو تنخواہ ملنی ہے مہینے بھر کی؟ بہت کھردری باتیں کر رہا ہوں، ذرا سا پسند نہیں آئیں گے آپ لوگوں کو۔ یہ جو کمیٹی نے ہمیں مقرر کیا ہے، ایک جاب ہے، آخر ہمیں یہ جاب پوری کرنی ہے، 3 وقت یا 5 وقت مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھانی ہے، اس کے بعد تنخواہ ملنی ہے۔ یہ تنخواہ کے لیے، جس طرح بہت سے یونیورسٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، ناراض نہ ہوں گے، وائس چانسلر، سابق وائس چانسلر صاحب تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ موجود ہیں، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہیں، مگر جو ذمہ دار نہیں ہے وہ معلوم ہے کہ ہمارے تعلیمی معاشرے میں کس طریقے سے انحطاط آ رہا ہے، تعلیم گاہیں ہماری کس طریقے سے علمی روح اور تعلیمی روح سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ ایک زمانہ تھا، ایک نسل کی باتیں کہیں ہم نے دیکھی ہیں یا سنی ہیں کہ مثلاً پروفیسر جو ہوتا تھا واقعاً بہت عالم و فاضل ہوتا تھا، جو یونیورسٹی کا استاد ہوتا تھا وہ اپنے میدان میں واقعاً حرف آخر ہوتا تھا، اور اسے دلچسپی ہوتی تھی پڑھنے سے اور پڑھانے سے اور بچوں کی تربیت سے، تعلیم سے۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ ایک جنگ ہوتی ہے یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم جلدی سے لیکچرر ہو جائیں اور جلدی سے ریڈر ہو جائیں اور جلدی سے پروفیسر ہو جائیں، تاکہ لیکچررشپ کی جو گریڈ ہے تنخواہ کی وہ معلوم ہے، ریڈرشپ کی اس سے زیادہ ہے، پروفیسرشپ کی اس سے زیادہ ہے، فیسلٹیز ہیں، بینگلو وغیرہ وغیرہ، وہ سب یونیورسٹی کی جو فیسلٹیز ہیں، آخر وہ پیش نظر ہے، نہ کہ اپنی علمی ترقی اور نسل بشری کی خدمت۔ یونیورسٹیز سے لے کے مسجدوں تک اور مسجدوں سے لے کر یونیورسٹیز تک ہر چیز بازار بن چکی ہے، اور اس لیے نہ اس میں روحانیت ہے، نہ اخلاق، نہ اقدار کی بات کروں یا اقدار کا ماتم کروں۔ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں کتنی گفتگو ہو سکتی، ممبروں کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، مسجدوں کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، محراب کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کس لیے ہو رہی ہے۔ مگر ممکن، قرآن نور ہے، نور، ممکن ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھے اور اس کا دل ایسی شقاوت ہو اس کے دل میں کہ وہ خنجر لے کر کسی دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے۔ ممکن ہے، وہی دیکھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص حافظ قرآن ہو اور اس کے بعد مسجد میں آ کر نماز کے عالم میں ہزاروں یا سینکڑوں افراد نماز میں مشغول ہیں اور وہ خود اپنے کو بھی ہلاک کرے اور دوسروں کے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ سب سچی صورتحال ہے نا آج کی۔ اس سے صرف نظر کر کے کوئی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ اگر اس سے صرف نظر کر کے ہم گفتگو کریں تو ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایک بڑی مصیبت اور مشکل یہ بھی ہے کہ مسلمان علماء جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یا اپنے مسلک سے متعلق
یا اپنے دین سے متعلق. پوری انسانیت کا مسئلہ ان کے سامنے نہیں ہوتا. انسانیت کو کب ایڈریس کریں گے آپ؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین تھے. ہم اپنے مسائل سے باہر غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. تلخ جملہ ہے. یہیں اسلامی اقدار پامال ہو جاتی ہیں. اسلام نے سکھایا ہے کہ تمہارا دل اتنا وسیع ہو کہ ہر فرزند آدم کے لیے تمہارے دل میں درد ہونا چاہیے. ہر فرزند آدم کے لیے، ہر بشر کے لیے. اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ بس اب سکت نہیں ہے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں. موضوع رہ گیا، صرف موضوع کے عنوان پہ تنقید ہی کرتا رہ گیا میں. موجودہ حالات میں اسلامی اقدار، کون سے اسلامی اقدار؟ سنیے اسلامی اقدار کیا ہوتے ہیں، کس سے لیں اسلامی اقدار؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر جا کے تحقیق کیجیے گا کتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور کی زندگی میں. کوئی کہتا ہے 60 سے زیادہ، کوئی کہتا ہے 80 سے زیادہ. بہت لمبی فہرست ہے تو 84 جنگیں. آپ کو معلوم ہے ان تمام 84 جنگوں میں کل جانیں کتنی گئیں؟ 84 جنگیں. ان جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں. 84 اور 9 ذرا عدد دیکھیے گا. 84 غزوات و سرایا، اس میں 9 وہ ہیں جن میں خون ریزی ہوئی. کیا حکمت پیغمبر تھی، کیا تدبر پیغمبر، کیا تفکر پیغمبر، کیا سپہ سالاری کا انداز تھا، کیا شجاعت تھی، کیا ہیبت تھی، کیا رافت تھی، کیا شان تھی کہ جنگ کرتے تھے اور بغیر خون ریزی کے فتح یاب ہو جاتے تھے. 84 جنگوں میں صرف 9 جنگیں ہیں جن میں خون ریزی ہوئی. اعداد و شمار یاد رکھیے گا اچھی طرح سے. اور ان 9 جنگوں میں جانبین سے، یعنی مسلمان اور غیر مسلم متحارب تمام افراد کے درمیان جو حقیقی تعداد ہے کشتگان کی، یعنی جو لوگ قتل ہوئے ہیں دونوں طرف سے، 9 جنگوں میں ان کی تعداد 400 سے زیادہ نہیں ہے. یاد رہے گا یہ عدد، یہ تعداد یاد رہے گی. 84 جنگیں، ان میں 9 جنگوں میں خون ریز لڑائی ہوئی، اور دونوں طرف سے مسلمان شہداء اور غیر مسلم مقتولین سب کو ملا کر 400 سے زیادہ نہیں قتل ہوئے. 400 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے. یہ تھی حکمت پیغمبر. اور آج اسلامک اسٹیٹ جب سے قائم ہوئی ہے کتنے قتل ہو چکے؟ خلافت اسلامیہ جنہیں ہمارا ہندوستان کا مسلمان عالم امیر المومنین کہہ کر بیعت کرتا ہے، کتنا قتل ہو چکا، کتنا خون بہہ چکا مسلمانوں کا. اور غیر مسلموں کا تو کوئی خون کی قیمت ہی نہیں. ایک طرف یہودی ہیں جو غیر یہودی خون کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے، اور ایک طرف مسلمان ہیں جو غیر مسلم خون کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے. دونوں میں فرق کیا ہے یہ تو خدا ہی بتائے گا، یہ تو خدا بتائے گا، آخرت میں معلوم ہوگا.